اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے پیدا کیا تمہارے لیے جنات من نخیل، کھجوروں کے باغات، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے باغات، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، ان میں بکثرت میوے اور بھی پائے جاتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان باغات میں سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِینَا، ایک درخت وہ بھی ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے یعنی زیتون، تنبت بالدہن اور جو تمہارے تیل میں استعمال ہوتا ہے، وَصِبْغٍ لِلْآکِلِین اور کھانے والوں کا سالن ہے۔ آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس جگہ یہ پانی 2 دن چلا جاتا ہے نا، وہ جگہ ساری ویران ہو جاتی ہے، انسان پیاسے اور گھر ویران اور بے آباد اور بجھے بجھے سے لگتے ہیں۔ پانی کی نعمتیں اللہ آسمان سے جب اتارتے ہیں تو جنات من نخیل، آپ کے سامنے کھجوروں کے باغات نصیب ہوتے ہیں۔ یہ کھجور جو ہے بہترین روٹی ہے، بہترین سالن ہے، بہترین خوراک ہے، بہترین وٹامن ہے، بہترین توانائی کی چیز ہے۔ اصحاب رسول اور آج بھی اہل عرب کھجور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ عربی ساری چیزوں سے پرہیز کر لیتا ہے مگر کھجور سے پرہیز ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا ادھر تو شوگر کسی کو ہوتی ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں، ادھر کسی کو نہیں ہوتی تو وہ حیران ہوتا ہے۔ 150-200 عام ہے، کھجور اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو کھجور اور زیتون ہیں یہ جس جگہ پائے جاتے ہیں وہاں کی نسل نوجوان بھی جلدی ہوتی ہے اور بالغ بھی جلدی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بدبخت ہیں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یہ اعتراض پیدا کرتے ہیں کہ وہ 6 سال میں نکاح کرتی ہیں، 9 سال میں رخصت ہوتی ہیں۔ تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قرآن نے سورۃ التین میں اس چیز کو اٹھایا ہے کہ بھئی یہاں کی یہ خوراک ہے۔ پاکستان میں ہم کھجورے سردار صاحب کھائیں 10-20 تو ہماری آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان حضرات کا اللہ نے مزاج بھی گرم بنایا، خوراک بھی گرم بنائی ہے، اور وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کے اندر پیدائشی قوت کے بعد بلوغت میں بہت جلد اضافہ ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں پاکستان کے اندر ہماری بچیاں 12، 13، 13.5، 14 سال میں بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ ایوریج آج سے 30 سال پہلے 15، 16، 17 پہ چلی جاتی تھی بعض دفعہ، لیکن اب یہ 13 سال سے شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہاں پر بھی ماشاءاللہ وہ مثالیں اور مرغن کھانے آج ہماری بچیوں کو جو دیے جاتے ہیں اور جو آگ سے بھرا ہوا تندور چکن کی صورت میں دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس چیز کو کیا کر دیتی ہیں، آزاد کر دیتی ہیں۔ تو جنات من نخیل، یہ جتنی کھجور ہے اس کے باغ ہیں، اس کا حسن ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا بانی اور اس کی بنیاد اور اس کی تخلیق کا اصل شعور پانی سے ہے، پانی سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی ایک درخت کی طرح مثال ہے۔ کس کی طرح؟ تو بیچ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے پہلی ان سے کہا بوجھو، پہلی وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے؟ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، وہ بیچ میں تھے، ان کے ابا بھی بیچ میں تھے، ان کو پکا پتا تھا جی، وہ جواب دینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا میرے ابا جی بیٹھے ہیں، مجھے جواب دینا اچھا۔ خیر حضور پوچھتے رہے صحابہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا آپ نے فرمایا بھائی ایک درخت ہے جو بالکل مسلمان کے مشابہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کو پتا لیکن بتایا نہیں، انہوں نے کہا میرے ابا ہیں یار میں کیوں بتاؤں، وہ بڑے ہیں۔ بعد میں حضور نے کہا نہیں بتا سکتے، جیسے پہلیاں کہتے ہیں نا چلو بھائی پہلی بوجھو، نہیں تو پھر سنو۔ حضور نے فرمایا سنو،
آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، نقصان نہیں دیتا، نفع دیتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، الٹا نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی ایمان والا بالکل سیدھا سیدھا ہے، یہ چودھری بن جانا یا فراڈ کر لینا یا بندے کو دائیں بائیں گھمو کے کوئی کام کر لینا، یہ کوئی ذہانت نہیں ہے، فرمایا سیدھا ہے مسلم۔ عبداللہ بن عمر ہنس پڑے تو حضرت عمر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا جی مجھے تو پہلے ہی جواب آتا تھا، مجھے تو حضور نے جو سوال کیا ہے مجھے تو اس کا۔ تو حضرت عمر نے کہا یار تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آ گئی کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا یار تو میرا بیٹا اگر یہ پہلی بوجھ دیتا نا تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے تیری اس بات کے جواب پہ خوشی ہوتی کہ باپ کے سامنے بیٹے نے اللہ کے نبی کو ایک جواب دیا ہے۔ تو یہ کھجور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا نبیذ استعمال کرتے تھے، اس کو عربی میں بھی نبیذ تمر کہتے ہیں۔ نبیذ، جب آپ کی ایک وہ رات آئی جس میں آپ نے جنات کو دین کی دعوت دی تو ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ایک دائرہ بنا کر ان سے کہا اس میں رہنا، ادھر ادھر نہ جانا۔ اس وقت پانی نہیں تھا تو حضور کے پاس نبیذ تمر تھی۔ نبیذ تمر کیا ہے کہ آپ پانی میں کھجور ڈال دیں صبح تو رات کو پی لیں، اگر رات کو ڈالنی ہے تو صبح پی لیں، زیادہ دیر آپ اس کو مٹکوں میں اور ان چیزوں میں نہ بنائیں ورنہ یہ آگے شراب کی حد تک چلی جاتی ہے، وہ ایک الگ تفصیلات ہیں۔ ہمارے حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں پانی شارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کیا کریں، نبیذ تمر سے وضو کر سکتے ہیں، نبیذ تمر سے وضو کر سکتے ہیں۔ نبیذ ماشاءاللہ پینی چاہیے، ہے جی، درس قرآن والوں کو بھی پلانی چاہیے، ہے جی، صبح بندہ مٹکے پا دے کھجورا، شام کو گلاس گلاس پلا دے سب کو۔ بھائی سلطان صاحب، مطلب یہ جو بازاری چیزیں ہم کھلاتے ہیں، مٹھائیاں جلیبیاں، ان سے نبیذ تمر بہتر۔ حضور پیتے تھے لازم، آپ نے صبح پی لی یا آپ نے شام کو بھگوئی صبح پی لی یا صبح بھگوئی تو بہت فائدہ مند چیز ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے، بہترین سالن ہے کھجور۔ آپ نے فرمایا بھائی اگر تم نے رات کا کھانا چھوڑا بڑھاپا آئے گا، کھا لو، بے شک ایک ردی کھجور بھی کھا لو، ایک ردی کھجور بھی کھا لو۔ اب کھجوروں میں ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی صاحب سعودیہ میں ہوتے ہے نہیں، تو آپ نے کیا وہاں پہ خوبصورتیاں دیکھی ہیں، کلر کلر کی کھجوریں اور کھجوروں کی خوبصورتی اور ان کا حسن اور ان کا مزاج اور ان کے سے محبت عربوں کو بہت زیادہ ہے۔ مسواک سے محبت ہے، کھجور سے محبت ہے۔ اعناب، انگور، یہ جو انگور ہے اس کی نبیذ بھی بنتی ہے اور یہ نبیذ بہت تیز ہوتی ہے، بہت فاسٹ ہوتی ہے، اور شراب بنانے میں نا زیادہ کردار اس کا ہوتا ہے انگور کا۔ اس طرح یہ جو سرکہ انگوری ملتا ہے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، بعض جگہ پہ اصلی ہے بعض جگہ پہ نقلی ہے۔ سندھ کے اندر سے جو آتا ہے وہ دتو کا غالباً وہ ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ بھی انگور سے ہی مرغن ہے۔ کیا ہے؟ انگور سے ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بہت پسند تھے۔ اطباء نبوی کے اندر، طب نبوی کی صورت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میٹھا انگور کھاتے ہیں تو یہ آپ کے ہاضمے کے لیے، معدے کی تذابیت کے لیے اور آپ کے پیٹ کے لیے کمال کی چیز ہے۔ میٹھا انگور، کھٹے میں تذابیت بن سکتی ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن آپ میٹھا انگور جو آتا ہے، خاص طور پہ یہ سندر خانی جو انگور ہوتا ہے نا، تو ماشاءاللہ کمال کی چیز ہے اگر وہ پکا ہوا ہو، اگر وہ پکا ہوا ہو تو یہ انگور بہت زبردست چیز ہے۔ جب یہ آئے کئی لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کھائیں گے پتہ نہیں گرمی ہو جائے گی، نہیں، جس موسم میں اللہ نے جو آپ کو چیز عطا کی ہے آپ اس کو کھائیں، طاقت میں کھائیں، 1 دانہ کھا لیں، 3 دانے کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم چیز کو ٹھنڈی چیز کے ساتھ ملا کے استعمال کیے۔ تربوز کھاتے تھے ساتھ آپ کھجور کھا لیتے تھے، کبھی آپ ککڑی کھاتے تھے ساتھ کھجور کھا لیتے تھے۔ یہ ٹھنڈا بھی گرم بھی دونوں کا مزاج ہے۔ اب یہ جناب گرمی آ گئی جناب کھجور نہیں کھانی، گرمی آ گئی مشری نہیں پینی، مشری نہیں کھانی، گرمی آ گئی جناب ہم نے بادام نہیں کھانے، پستہ نہیں کھانا، بھائی آپ پستہ کھائیں ساتھ ککڑی کھائیں، آپ بادام کھائیں ساتھ اس کے، آپ تربوز کھائیں ساتھ اس کے، آپ یہ سردا گرما جو بھی آپ کے پاس آ گئے ہیں یہ لیں، کچی لسی کے گلاس آپ پئیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا بھی رکھیں اپنے آپ کو گرم بھی رکھیں،
دونوں قوت مدافعت انسان کے اندر آنی چاہیے۔ تو گرمی میں گرمی کے پھل کو کھانا ہے، سردی میں سردی کے پھل کو بھائی کھانا ہے، لیکن جلد بازی نہیں کرنی۔ ہوتا کیا ہے جناب، ابھی موسمی جناب بیچاری پکی نہیں ہوتی، کچی اتار کے جناب ریڑیوں پہ آ جاتی ہے، مالٹا کنو کھٹی حالت میں آ جاتا ہے اور بنجا اپنے دانت چٹکتا رہتا ہے۔ اگر اس کو کنو تیار ہو کے اس کے ہاتھ میں آئے اور وہ اس کو مٹھاس کے ساتھ کھائے تو کیا ذائقہ ہے، کیا خوبصورت نظام ہے۔ تو انسان ہے جلد باز۔ اللہ فرماتے ہیں انگور کے باغ اللہ اس کو دیتا ہے نا، یہ انگور کی جو بیل گھر میں لگ جاتی ہے، آپ دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے اس میں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ چڑھ جاتی ہے۔ اس طرح آپ کھجوروں کے باغات لیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ اس میں حسن آتا ہے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اس میں بہت سے میووں کی طاقتیں، ومنہا تاکلون کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سینا، ایک درخت ہے جو طور سینا میں پایا جاتا ہے۔ جس جگہ یہ تورات اتری تھی، موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پہ 40 دن اللہ کی کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کا ایک نام طور ہے، ایک نام طور سینا ہے۔ یہ والا طور سینا بھی وہی پہاڑ ہے، اور اس کا ایک نام جو ہوتا ہے نا طور سینین بھی ہے، طور سینین۔ آج کل دنیا مختلف زبانوں میں اس پہاڑ کو کیا کرتی ہے، یاد کرتی ہے، طور پہاڑ ہے طور۔ یہاں کی بھی زیارت کرنی چاہیے، اللہ اگر آپ کو پیسے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رب کی تجلی پڑی ہے نا جی، تو وہ آج بھی اس کے نقش وہاں پہ کیا ہیں، موجود ہیں، اور وہاں پہ اس کو سنبھال کے اس کو بٹھایا رکھایا گیا ہے، اور اس کے ارد گرد مکمل طور پہ انتظامات بھی ہیں، معلومات بھی ہیں، اور پہاڑ طور ایک خوبصورت حیثیت کا مالک ہے۔ تو کہا کہ یہ اس جگہ سے نکلتا ہے زیتون۔ اب زیتون تو ماشاءاللہ آپ کے پاکستان کے اندر بھی اس کی پیداوار کو شروع کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے انشاءاللہ العزیز، یہ بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ، اس کو کھاؤ، اس کا جو پھل ہوتا ہے اس کو کھاؤ، وادہنوا بہ، اور اس کو تیل لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون بہترین سالن ہے، بہترین سالن ہے، اور زیتون جس جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہاں پر بڑھاپا بھی اپنا نام نہیں لیتا، اگر لیتا ہے تو بڑھاپا بھی جوان بن کے چلتا ہے، جوان بن کے۔ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اس سے بڑی اور اس میں کیا بات ہے؟ والتین والزیتون، یہ جو انجیر ہے، انجیر کے اندر بھی بعض لوگ اس چیز کے خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مئی جون میں انجیر کون کھا سکتا، حالانکہ آپ اس کو پانی میں بھگو دیں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر معتدل ہوتی ہے۔ صبح آپ اس کو لے لیں اور پانی ساتھ استعمال کر لیں۔ شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ اس کو 1 کی تعداد میں لیں، باقی حضرات ہیں وہ اس کو 3 کی تعداد میں لیں، سردیوں میں اس کو 5 کر دیں۔ پیسہ بہت ہے بندوں کے پاس، 40 روپے کا جوس لے کے پی لیتے ہیں، وہ ڈبے والا ہے نہیں، اور 40 روپے کی آپ انجیر لے لیں، انشاءاللہ آپ کے 3 دن گزر جائیں گے، 3 دن گزر جائیں گے۔ رات کو اس کو بھگوئیں، اس کا بھی نبیذ بن گیا، صبح آپ اس کو کھا لیں، بادام بھگو لیں کھا لیں، کشمش بھگو لیں صبح کھا لیں۔ تو گرمیوں میں بھی یہ تاثیر معتدل ہے، پانی میں ڈلنے کے بعد تاثیر کیا ہوتی ہے؟ معتدل ہوتی ہے۔ تو زیتون ہمارے ہاں بھی ہے، زیتون مختلف جگہوں پہ بھی ہے، مگر طور سینا میں کہا گیا کہ زیتون ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سرگودے کا علاقہ ہے اس میں آپ چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کے ہاں کس چیز کے درخت ہے؟ وہ کہتے ہیں مالٹا اور کنو۔ اچھا بھائی تمہارے یہاں کوئی انجیر کا بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اکا دکا ہے۔ تمہارے یہاں کوئی انگور کا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اکا دکا وہ بھی ہے۔ تمہارے یہاں آم ہے؟ کہتے ہیں اکا دکا وہ بھی ہیں۔ تم تو کہہ رہے ہو کیا ہوتا ہے جناب وہاں پہ؟ مالٹا۔ مالٹا تم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اکثریت کے ساتھ جو درخت ہے وہ کیا ہے؟ مالٹا۔ اس طرح یہ آپ چلے جائیں ہمارے جنوبی پنجاب میں، یہ آم کا شہر ہے، آم کا شہر۔ آم کے اندر بھی آج کل یہی مصیبت ہے کہ اس کو کچا اتار کے مسالہ ڈالتے ہیں اور پکا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ جو وہاں کے لوگ ہیں ماشاءاللہ پرانے حضرات ہیں، آم کو پکنے کے بعد کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شہد اس کی مٹھاس کے آگے کچھ بھی نہیں، بہترین چیز۔ اب وہاں پہ کوئی پوچھے بھائی تمہارے یہاں کیا پھل ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آم ہوتا ہے، حالانکہ ہوتے بہت سے ہیں لیکن کثرت کس کی ہے؟ آم کی۔ یہ جو طور سینا ہے اس جگہ بھی بہت سے پھل ہیں مگر کثرت کس کی ہے؟
زیتون کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون تنبت بالدہن، جو تمہارے تیل میں آتا ہے۔ یہ خشکی کا جو نام ہے، خشکی کا جو نام ہے، یہ خشکی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے۔ یہ ہماری خوراک اور ہمارے معدے اور جگر کی حرارت کی وجہ سے جسم خشک ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو تر کریں، اس کے لیے بہترین چیز دنیا کے اندر نمبر 1 زیتون ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل کا مریض بن گیا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، آپ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کروڑوں روپے آپ کا اگر بینکوں میں ہے، تو بھائی آپ زیتون کیوں نہیں کھاتے؟ اور ٹھیک ہے، غریب آدمی اگر زیتون نہیں لے سکتا، وہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے لے لے۔ بھائی اگر آپ کو اللہ نے زیتون کی طاقت دی ہے تو آپ زیتون لے کے استعمال کریں، آپ سرسوں کا تیل لے کے استعمال کریں، آپ ناریل کا تیل لے کے استعمال کریں، آپ کوکونٹ کا تیل لے کے استعمال کریں، اس سے سالن بنائیں آپ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہے جی، اوہ زیتون، ہمارا تو اس سے ذہن ہی نہیں ملتا۔ سرسوں ہے، بھائی ہمارے مزاج میں نہیں آتا۔ یہ جتنی مچھلی اچھی جگہ بنتی ہے یہ سرسوں کے تیل میں ہی بناتے ہیں، وہ ہم کھا لیتے ہیں۔ گھر میں سالن بناتا ہے وہ کہتے ہیں سرسوں کا ذائقہ ہم سے نہیں کھایا جاتا، ہم سے۔ آپ سرسوں کا تیل لیں، اس میں پیاز کو شامل کر لیں، اس کو بوائل کر لیں ایک دفعہ، اس کے بعد پیاز نکال لیں، آپ کا سرسوں کا تیل آپ کا بہترین ذائقہ ہے۔ لیکن کولیسٹرول فری دنیا میں اگر کوئی تیل ہے، زیتون ہے، سرسوں ہے، کوکونٹ ہے، ناریل ہے، یہ تیل ہیں۔ باقی یہ جو ڈبوں میں لکھا ہوتا ہے نا کولیسٹرول فری تیل پہ، آئل پہ، یہ غلط ہے۔ اگر اس میں کولیسٹرول نہیں ڈالتے تو یہ چلتا کیسے؟ لیکن سرسوں کا تیل اللہ کی قدرت کی نعمت ہے۔ آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں، صبح یہ اس طرح ہی ہوگا، یہ جمے گا نہیں۔ تو یہ دل میں بھی نہیں جمتا، رگوں میں بھی نہیں جمتا، کسی جگہ نہیں جمتا، اس کا مثال بنانا ہے۔ تو آج عرب زیتون کا تیل کھاتے ہیں، یا کم از کم زیتون کھاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے۔ اللہ کہتا ہے صبغ للآکلین، بہترین سالن ہے، بہترین سالن ہے۔ آپ زیتون کا پھل لے لیں، ساتھ روٹی لے لیں، آپ اس کے ساتھ کھاتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اپنے پانی کی جو قدر ہے نا اس کو پہچاننے کی توفیق دے۔ میں ابھی آزاد کشمیر میں جیسے ہی گاؤں میں پہنچا تو ہمارے ایک چچا ہیں، کہنے لگا جی پہلے آپ پانی پہ چلیں پھر آپ نے گھر جانا ہے۔ چلے گئے، وہ 4.5 مہینے سے کوئی بارش نہیں ہوئی اس جگہ پہ۔ جب بارش نہیں ہے تو پانی بھی کیا ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ چشمہ ہے ہمارا، تو گاؤں سارا اس سے ہی پانی لیتا ہے، تو تقریباً اس کا یہ باریک نالی، مطلب بالکل ایک جو برتن بھرتے ہیں ہم، وہ تقریباً جہاں پہ 5 منٹ میں بھرتا ہے وہ 40 منٹ میں بھرتا تھا، 40 منٹ میں۔ روز رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے دوسرے گاؤں کا پانی بالکل ختم۔ اور یہ ایسے چل رہا ہے، ہلکی ہلکی نالی، پھر کبھی کبھی وہ قطروں کی صورت میں بدل جاتا ہے، تو بندہ وحشت کھا جاتا ہے، یار ادھر گھر ہیں ادھر گھر ہیں، اوپر گھر ہیں، ادھر جانور ہیں، ادھر یہ لوگ ہیں ادھر وہ لوگ ہیں، یہ پانی کہاں سے پئیں گے؟ الحمدللہ دعا کی سب ساتھیوں نے ماشاءاللہ، تو ایک دن کے بعد دوسرے دن پانی اور کم ہو گیا، پھر دعا کی، اللہ کے فضل سے جمعہ کو بارشیں شروع ہوئی، ہفتے تک بارشیں چلی۔ اتنی بارش ہوئی ہے کہ سویٹر، واسکٹ، جیکٹ، تمام چیزیں، اور رات کو ایک کمبل، کوئی کمزور بندہ ہے تو وہ 2 کمبل رکھ کے کیا کرتا ہے، سوتا ہے۔ تو ابھی اللہ کے فضل سے کرم سے اس جمعے کو وہ چشمہ اپنی مقدار سے 3 گنا زیادہ ہو گیا بارشوں کی وجہ سے۔ اب وہ 7 منٹ 8 منٹ میں جو ہے نا جی 7 kg 8 kg 10 kg پانی اس کا بھرتا ہے۔ تو آپ یہاں جو ہم نلکوں کو ایسے کھولتے ہیں اور پانی وہ بہہ رہا ہے، پائپ ایسے لگاتے ہیں پانی وہ بہہ رہا ہے، اور ٹنکیاں بہہ رہی ہیں اور یہ چیزیں بہہ رہی ہیں، آپ وہاں دیکھیں کہ ایک چشمہ ہے، اس سے اگر 40-50 گھر ہیں اور وہ ایک گھر میں 5 بندے ہیں تو 250-300 بندے کا پانی کا معیار، مقدار، تمام چیزیں اس چشمے پہ مبنی ہیں۔ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، اس کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا۔ اس چشمے پہ شادیاں ہوتی ہیں، اسی چشمے میں فوتگیاں اور اس کے انتظامات ہوتے ہیں، اسی چشمے میں جناب لوگ اپنے 8-8 10-10 گلاس ہر بندہ اگر صحیح سمجھدار ہے تو وہ دن کے پورے کرتا ہے،
اور سردیوں میں چلتا ہے، گرمیوں میں چلتا ہے، 200 سال اس کی تاریخ کم از کم ہے۔ اور یہ نہیں بلکہ یہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ خلیل نیا خادم، اس کے علاقے میں پانی بھرپور ہے۔ کیوں بھائی؟ کھلا ڈلا پانی ہے ماشاءاللہ، لیکن لوگوں کو جو یہاں پہ قدر آتی ہے نا، پانی چلا جاتا ہے تو پھر لوگ بڑے کرپشن کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کس نالے سے پانی بھر کے لاتے ہیں، بیچتے ہیں جی ایک کین 50 کا، 60 کا، 70 کا، 80 کا۔ تو یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہمارے پنجاب میں اللہ نے پانی کی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جگہ جگہ پہ اللہ نے پانی عطا کیا ہے۔ اور اگر کسی اچھے لیول کا ٹیوب ویل لگا ہوتا ہے تو وہاں کا پانی خوبصورت ہے۔ یہ جو منرل واٹر ہے نا، یہ تو پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، بعد میں ہمیں کہاں تک یہ پہنچائے گا۔ نہیں، اپنی زمین کے پانی کو آپ حاصل کریں اور اس سے استعمال کریں انشاءاللہ، اور اپنے پھلوں کو، کھیتیوں کو، اپنی مونجی کو، اپنی مکئی کو آپ ہرا بھرا دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پانی ہے۔ درختوں کے پھل دیکھتے ہیں تو بنیاد پانی ہے۔ کینو آپ کا پکا ہوا ہے، سیب پکا ہوا ہے، امرود پکا ہوا ہے، تمام چیزیں پکی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد اللہ کی پانی ہے۔ اور جب ہم گئے بالکل مکئی اتنی تھی، اگر بارش نہ ہوتی تو وہ ختم تھی، لیکن اللہ نے اب اس کو بھی اٹھا دیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔